بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، نوافل بھی ادا کرو اور فرائض کی پابندی بھی کرو، تو جو سنتیں باقاعدگی سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فرائض بھی باقاعدگی سے ادا ہوں گے۔ خاص طور پر غیر موقدہ سنتیں، جب ان کی کوئی پابندی شروع کر دے گا نا تو اس کے ذہن میں پھر فرائض کی بھی پابندی آئے گی۔ ہم عشاء اور عصر کی سنتیں تقریباً چھوڑ دیتے ہیں، تو کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ کیا اس میں رکوع سے خالی ہے وہ نماز؟ سجود سے خالی ہے؟ اللہ کو وہ بات پسند ہے سجدہ، تو اگر آپ سجدہ کرنے سے ہی گھبراتے ہیں اور سستی کرتے ہیں تو پھر آپ صحت مند ہوں گے، پھر آپ سستی کی طرف بڑھیں گے، فرائض میں کمی لائیں گے، تکبیر اللہ آپ کی جاتی رہے گی۔ تو جب آپ برخوردارو نماز ادا کر لیں، سنتیں ادا کر لیں، نوافل پڑھ لیں، پھر اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا واسعو۔ پھر بچھو وغیرہ کوئی بھی چیز کاٹے گی، درد سے محفوظ رہو گے، اس کے اثر سے محفوظ رہو گے۔ اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، یہ محرم الحرام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں نوافل کی کثرت کیا کرو، عشاء کے بعد جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا۔ تو یہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہینہ شروع ہوتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مہینہ ہے، ان سے بہت نسبت ہے اس مہینے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اسی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی اگر نبوت کی اجازت ہوتی تو کون ہوتا؟ عمر نبی ہوتا۔ اس سے شان کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ جو صحابہ کی شان کو اہمیت دینے سے پیچھے رہتے ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جائیں گے، تو جو اہل بیت کی اہمیت کو اہمیت دینے سے پیچھے رہتے ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جائیں گے۔ کشتی نوح میں جو بیٹھ جائے گا وہی تباہی سے بچے گا، وگرنہ غرق ہو جائے گا۔ تو دوستو برخوردارو، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تذکرے ہوتے رہیں گے، کیوں یہ پورا مہینہ ہے۔ تو یہ کئی